پیارے بچوں، آپ کو ایک سچی کہانی سناؤں؟ جی سنائیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت گناہ گار آدمی سخت گرمیوں کی دوپہر میں کسی جگہ سے گزرا، جنگل میں سے، تو ایک عبادت گزار شخص ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے. تو یہ بڑا متاثر ہوا کہ تو بہت اللہ کا نیک بندہ پہنچا ہوا آدمی ہے، تو چلو اس کے پاس میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے بھی برکت ملے. تو یہ قریب جا کے بیٹھ گئے. تو وہ جو پرہیزگار آدمی تھے ان کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا اور حقارت سے اس کو ہلکا جانتے ہوئے، گھٹیا جانتے ہوگا کہ میں ایسا نیک آدمی اور تو ایسا برا آدمی، اور میرے پاس نہ بیٹھیا، چل چل میرے پاس نہیں بیٹھو. تو وہ گناہ گار جو تھا وہ اٹھ گیا، تو وہ چلا تو بادل اس نیک آدمی، وہ پرہیزگار آدمی کے سر سے ہٹ کر اب اس کے سر پہ سایہ کرنے لگے. اور اس وقت کے ایک جو نبی تھے علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے ان کے پاس بھیجا اور ان کو پیغام دیا کہ دونوں اپنے اپنی عمل نئے سرے سے شروع کرو، کہ گناہ گار کے اچھے خیال، نیک خیال کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور اس شخص نے، جو پرہیزگار نے تکبر، یعنی پرائیڈ کیا، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی. تو پیارے پیارے بچوں، کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، تو جو کم ہوشیار ہے اس کو لگا کو جاتا نہیں ہے، تو میں نے اس کو گھٹیا سمجھا، میں اچھا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے صاحب. تو تکبر جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور اللہ پاک تکبر کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ہاں، کہ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر، یعنی بیٹر، اسمارٹ سمجھے اور دوسرے مسلمان کو مائنر سمجھے، تو یہ تکبر کہلاتا ہے. اور تکبر بہت بری چیز ہے. حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چوٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. صلو علی الحبیب.